کیا آپ ایسی آزمائش کا سامنا کر رہے ہیں جو آپ کو بالکل پسند بھی نہیں ہے اور آپ کے پاس اس کے علاوہ کوئی راستہ بھی نہیں ہے؟ کیا آپ ایسی سچویشن میں ہیں جسے آپ برداشت تو کر رہے ہیں لیکن اس کو دل سے قبول نہیں کر پا رہے؟ جب آپ کی زندگی میں وہی سب کچھ ہو جو آپ نہیں چاہتے، تو ایسے حالات میں دل کو طاقت کیسے ملے گی؟ یہ ہے میری استغفر اللہ سیریز، جہاں ہم روز مل کر استغفر اللہ پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جی، السلام علیکم ایوری ون، ہوپ فلی آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جی، تو کیسے ہیں آپ سب؟ خیریت سے ہیں، ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اچھا، میں امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور استغفر اللہ سے جڑنے کی کوشش کر رہے ہوں گے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو استغفر اللہ سے ایسے جوڑ دے جیسا کہ آپ اس کے بغیر رہ نہ پائیں۔ جی، آج ہم اس کیٹیگری کی بات کریں گے، ان لوگوں کے بارے میں بات کریں گے جو ایسے مسائل کو فیس کر رہے ہیں، ایسی آزمائش میں ہیں جو ان کو سرے سے بالکل ناپسند ہے، یعنی کہ وہ ایسے سچویشن میں آ گئے ہیں جہاں سے نہ ہی وہ نکل پا رہے ہیں، نہ ہی ان کے پاس کوئی راستہ ہے، اور وہ سچویشن ان کو ایکسیپٹ بھی نہیں ہو رہی۔ جی ہاں، یہ سچویشن بہت مشکل ہوتی ہے، بہت اس میں کہہ لیں کہ آپ کو مشکلات کا سامنا ہوتا ہے۔ آپ جو ہے نا، لوگ آپ کو جج بھی کرتے ہیں، آپ کے بارے میں طرح طرح کی رائے بھی دیتے ہیں، اور آپ کو اب نہ صرف آپ اس سچویشن میں پھنسے ہوئے ہوتے ہو، بلکہ آپ کو لوگوں کی کہہ لیں کہ ایک طرح سے جو ریویو دے رہے ہیں آپ کے بارے میں برے کمنٹس پاس کر رہے ہیں، اس آزمائش میں سے گزرتے ہوئے وہ بھی آپ کو تکلیف دے رہے ہوتے ہیں۔ اور نو ڈاؤٹ یہ آزمائش بہت ایک سخت قسم کی آزمائش ہے کہ آپ کو کچھ آزمائش ایسی ہوتی ہیں جس میں آپ کو آپ کی پسندیدہ سچویشن میں ڈال دیا جائے، یا آپ کو وہ پسند ہو وہ چیز، یا اس خواہش کے پیچھے لگا دیا جائے کہ آپ کو وہ سچویشن پسند ہو۔ ٹھیک ہے، لیکن کچھ لوگ ایسی آزمائشوں میں ہیں جن کو وہ سچویشن پسند بھی نہیں ہے، ان کو ایسے لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا پڑ رہا ہے، ان کو ایسے جگہ پر ورکنگ پلیسز جہاں جہاں وہ کام کر رہے ہیں، ان کو ایسے ڈپارٹمنٹ میں کام کرنا پڑ رہا ہے، ایسے لوگوں سے ڈیل کرنا پڑ رہا ہے جس سے وہ نہ صرف کہہ لیں کہ ایک سچویشن سے نہ وہ نکل پا رہے ہیں، اور ان کو وہ لوگ دل سے ایکسیپٹ بھی نہیں ہو رہے اور وہ پسند بھی نہیں کرتے۔ آج ہم ان کیٹیگری کے لوگوں سے بات کرنے کی چھوٹی سی ایک کوشش کریں گے، ان کو موٹیویٹ کرنے کی کوشش کریں گے کہ آپ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے مایوس نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت پسند کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو چوز کیا ہے، آپ ان کے خاص بندے ہیں، ان کی خاص بندیاں ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے اس کیٹیگری میں، اس سچویشن میں ڈالا ہے جو کہ آپ کو سرے سے پسند ہی نہیں ہے، اور اس کا اجر بھی ان لوگوں سے، اس کیٹیگری سے زیادہ ہوگا جن کو ان کی آزمائش میں سے تو گزارا جا رہا ہے، لیکن وہ آزمائش جس سچویشن میں وہ کھڑے ہیں وہ ان کو پسند ہے، لیکن آپ کا اجر اس لیے زیادہ ہے کیونکہ آپ کو سرے سے وہ سچویشن نہ ہی قبول ہو رہی ہے، نہ ہی آپ کو وہ پسند ہے۔ تو اس چیز کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو چوز کیا ہے، نو ڈاؤٹ آپ ہی ڈیزرو کرتے تھے، آپ کے اندر یہ قابلیت موجود تھی، آپ کے اندر اتنا سٹیمنا تھا جو اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی میکنگ، آپ کی کریشن، اللہ تعالیٰ نے آپ کو کہہ لے کہ پیدا کیا ہے، اس ذات کو بہتر پتہ ہے کہ آپ کے اندر کیا کیا کوالٹیز ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو آپ نے ہار نہیں مانی، ٹھیک ہو گیا؟ آپ نے کچھ بھی ہو جائے ایسی سچویشن میں اگر آپ آ گئے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے دعاؤں کے ذریعے، صبر کے ذریعے، نماز کے ذریعے نہ صرف مدد حاصل کریں، ان کو اپنی دل کے حال بھی ان سے شیئر کریں، اور نو ڈاؤٹ وہ ایسے دوست ہیں، ایسے قدردان ہیں کہ وہ آپ کو دوست کی طرح مشورہ بھی دیں گے کہ آپ نے اس سچویشن کو کیسے ڈیل کرنا ہے، کیسے کن مراحل سے گزرنا ہے، اور کیا آپ کے لیے بہتر ہوگا۔ یہ صرف سوچنے کا انداز اللہ تعالیٰ کے بارے میں، ان کے بارے میں اچھا
گمان رکھیں گے تبھی یہ چیزیں، یہ راستے کھلتے جائیں گے، ٹھیک ہے؟ اگر آپ سرے سے اللہ تعالیٰ سے ہی بدگمان ہو جائیں گے، اگر آپ اللہ تعالیٰ کو ہی دل میں یہ سمجھیں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ نے کیوں اس ایسی سچویشن میں مجھے ڈالا جو مجھے پسند ہی نہیں ہے، یا آپ اس کو کہہ لیں کہ دل ہی دل میں مجھے آئیڈیا ہے کہ آپ اس سے ایک ڈسٹینس رکھتے ہیں، آپ اس کو پسند نہیں کرتے، آپ سرے سے منہ پھیر لیتے ہیں، یا جو بھی آپ کا، یہ ایک نیچرل پروسیس ہے۔ اس سے میں یہاں پر ہرگز کسی کو جج نہیں کر رہی۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا، ہر انسان جو ہوتا ہے وہ اپنے حوصلے کے حساب سے اس سچویشن کو ڈیل کرتا ہے، لیکن اگر ایسی سچویشن میں، اگر ایسے مراحل میں آپ کے زبان پر خاموشی ہے اور آپ اس سچویشن پہ ورکنگ بھی کر رہے ہو، تو یہی آپ کی اصل جیت ہے، ٹھیک ہے؟ غلط آپ تب جاتے ہو جب آپ کی زبان پر بھی اس چیز کا اظہار آ جائے اور آپ جو ہے نا رائٹ لیفٹ لوگوں کو فیل کرواؤ کہ یہ قابل برداشت نہیں ہے میرے لیے۔ اصل صبر آپ کا وہاں پر کاؤنٹ ہو جائے گا جب آپ خاموشی سے دل ہی دل میں یہ سوچو گے کہ اللہ تعالیٰ جی آپ دیکھ رہے ہیں، میں اس سچویشن سے نہ نکل پا رہا ہوں اور مجھے یہ کرنا بھی ہے، اور اگر میں نہیں کر پاؤں گا تو، اگر میں کروں گا تو بھی آپ نے اس میں اللہ تعالیٰ سے ہیلپ مانگنی ہے، اللہ تعالیٰ سے ان کا فضل مانگنا ہے کہ اللہ تعالیٰ اب آپ نے یہ آزمائش مجھے دے دی ہے، اب میرے اندر اتنا حوصلہ پیدا کریں، مجھے اپنے فضل سے اتنا وہ کریں کہ میں اس سچویشن میں سے گزر جاؤں، کیونکہ مدد جو ہے وہ صرف اللہ ہی سے مانگ سکتے ہیں ہم، اور اللہ ہی ہے جو ہمیں مدد بھیج دیتے ہیں۔ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ ہم ہر سچویشن کو اپنے ول پاور کے ساتھ ہی ڈیل کریں، نہیں، اپنی ول پاور ٹھیک ہے، کچھ لوگوں میں ایسا سٹیمنا ہوتا ہے، لیکن زیادہ تر لوگ 75% لوگ ہیں ان کی ول پاور اتنی اسٹرانگ نہیں ہوتی، ٹھیک ہو گیا؟ اور وہ لوگ جن کے اندر اتنا اسٹرانگ اسٹیمنا نہیں ہے، یا ان کی ول پاور اتنی نہیں ہے، یا ان کو کہہ لیں ان کے اندر مستقل مزاجی اتنی نہیں ہے کہ وہ سچویشن میں پینک ہو جاتے ہیں، اور ہونا یہ نیچرل ہے، انہی لوگوں کو، انہی سب کو میں یہاں پر بتانے آئی ہوں، جس کا میرا یہاں پر ٹاپک کو ڈسکس کرنے کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس سچویشن کو ایسے آپ فیل کریں، مطلب ایسے آپ اس میں سے گزر جائیں کہ آپ کی صحت بھی خراب نہ ہو، آپ کو سامنے والے کو فیل بھی نہ ہو کہ آپ جو ہو ناپسندیدگی کو فیل کر رہے ہو، اور نہ ہی آپ اس کو فیل کرواؤ، یعنی کہ آپ کی زبان سے اس چیز کا اظہار بھی نہ ہو، اور اللہ تعالیٰ کی آپ گڈ بکس میں بھی آ جاؤ اور آپ اس آزمائش میں سے گزر بھی جاؤ، اور آپ کی پرسنالٹی پہ بھی کوئی فرق نہ پڑے، آپ کے ماحول پہ بھی کوئی فرق نہ پڑے، آپ کا انوائرمنٹ بھی ٹھیک رہے، اسموتھ رہے، تو ان سب کو میں یہاں پر بتا یہ رہی ہوں اس ویڈیو کے تھرو کہ آپ استغفر اللہ سے جڑ جائیں۔ استغفر اللہ کو ڈیلی 7000 پڑھیں گے تو آپ کی شخصیت میں، آپ کے ہی اندر ایک ایسی پاور آ جائے گی، ایک ایسی طاقت آ جائے گی جو آپ کو اس سچویشن میں، جی ہاں، اس سچویشن میں سے آپ کو ایسے نکال دے گی کہ آپ کے لیے وہ چیز جو ہے نا آسان ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ ایسا نہیں ہے کہ آپ کا مائنڈ جو ہے وہ اس چیز کو فیل کرنا ہی بند کر دے گا، نہیں، آپ کا برین جو ہے وہ آپ کو بتائے گا کہ آپ کو یہ سچویشن پسند نہیں ہے، ایون آپ کے فیس ایکسپریشن بھی آپ جو ہے نا وہ دے رہے ہوگے کہ آپ کو پسند نہیں ہے، اور آپ کا دل ایکسیپٹ نہیں کر رہا ہوگا۔ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی سینسز کام سب ویسے ہی کر رہی ہوں گی جو ایک فطری عمل ہے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم اللہ تعالیٰ استغفر اللہ پڑھنے کی برکت سے آپ کو ایک حوصلہ دے دیں گے، آپ کو ایک کرج دے دیں گے کہ آپ جو ہو اس کام میں کہہ لیں چھلانگ لگا دو گے، آپ یہ سوچ کے چھلانگ لگاؤ گے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس میں سے گزار بھی دیں گے، اور اللہ تعالیٰ کا فضل میرے تک پہنچ جائے گا اور میں کر جاؤں گی، ٹھیک ہے؟ آپ کا دل خود ہی اس بات کی گواہی دے دے گا کہ آپ جو ہو نا کر جاؤ گے، آپ گزر جاؤ گے، ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ حوصلہ، یہ طاقت، یہ کرج اگر آپ کو چاہیے تو آج ہی سے استغفر اللہ سے جڑ جائیں، کیونکہ بہت سے پروسیس ایسے ہیں جو انسان کے کنٹرول میں نہیں ہے، انسان اتنا حوصلے والا نہیں ہے کہ وہ بہت سی سچویشن کو آرام سے ڈیل کرے۔ استغفر اللہ ہی ایک برج ہے جو آپ کو
नामुमकिन हालात में से, नामुमकिन सिचुएशन में से आपको ख़ुद भी हैरानगी होगी कि आप कैसे गुज़र गए, आपने कैसे फ़ेस कर लिया इस सिचुएशन को। एक वक्त आएगा कि आप ख़ुद हैरान होंगे अकेले बैठकर कि ये कोई ज़ात थी जिसने मुझे इसमें से गुज़ार दिया। तो आज ही से अस्तगफिरुल्लाह सीरीज़ को हमारी ज्वाइन करें और अस्तगफिरुल्लाह से दिल से जुड़ जाएं और इसको डेली 7000 टाइम्स पढ़ें। नो डाउट आपकी ज़िंदगी इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म से बहुत आसान हो जाएगी। मैं यहाँ पर हर तरीके से अस्तगफिरुल्लाह का हर पहलू आपके सामने रखने आती हूँ ताकि आपको इसकी वैल्यू समझ आ जाए। मेरी दुआ है कि मेरे लफ्ज़ों में अल्लाह ताला इतनी तासीर रखे कि इस मुल्क में बच्चा बच्चा जो है वो अस्तगफिरुल्लाह से ऐसे जुड़ जाए कि जैसे वो खाना खाता है। ठीक हो गया। मेरे लिए दुआ कीजिएगा कि मुझे अल्लाह ताला तौफीक दे कि मैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट अच्छे व्यू के साथ आपके पास आऊँ, किसी और एंगल से अस्तगफिरुल्लाह को आपके सामने रखूं ताकि आपका जो है ना माइंड इसके बारे में विज़न जो है वो क्लियर हो जाए। तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह अगली एपिसोड में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।